بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وہی آئی کہ حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائے جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے۔ وہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرام میں لے آئے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی۔ کعبہ مقدسہ بھی طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور غیر آباد تھی، کھانے پینے کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ و اسماعیل کو ایک توشہ دان میں کچھ کھجورے اور ایک برتن پانی ان کو دے کر اتارا اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا، کیا آپ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں تنہا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو دودھ پلانے لگی۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب ہوئی اور صاحبزادے شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا تو آپ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر ادھر دوڑی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا گزر ہوا، انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا، وہ حیران ہوئے کہ اس خشک وادی میں پرندہ کیسا، شاید کہیں پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس طرف آئے تو دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یہاں شاہنامہ اسلام کے 2 شعر بھی سن لیجیے۔ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بادیا گردو، اے بوڑھو اور جوانوں، اے بچوں عورتوں مردو، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھ سن کر قبیلہ والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صلاح و تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کر دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اب کعبہ شریف اور مکہ مکرمہ کا شہر ہے اور اطراف عالم سے لوگ کھچے کھچے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔